بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, اختر عباس کا سلام پہنچے. یہ جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہوتے ہیں یہ عام طور پہ زندگی برباد کر دیتے ہیں. آپ کو تھوڑی حیرت ہوئی سن کے, نہ حیرت زدہ ہوں, چونکہ میں نے بہت سارے ایسے ریلیشن شپ خراب ہوتے اور لوگوں کو دکھی ہوتے اور بعد میں تعلقات کو ٹوٹتے دیکھا ہے. اس کی 2-3 وجہیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آج ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہوتا ہے, یہ ٹیلی فون پہ, یا آپ ایک ہی ملک میں ہیں اور دور دور کے شہروں میں ہیں, یا آپ دوسرے ملک میں ہیں اور آپ کو یا تو اپنی محبت نے باندھا, آپ نیٹ پہ قریب ہوئے, خاندان کی وجہ سے ہوئے, یا آپ کی منگنی بھی ہو گئی. ہر صورت میں یہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہی کہلائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جس کو یہ عادت ہو جاتی ہے, یہ کچھ وقت, کچھ مہینے, اور کبھی کبھی یہ بات لمبے مہینوں پہ پھیل جاتی ہے. شروع میں بہت اچھی لگتی ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں جو آپ کے کانوں کو بھلی لگتی ہیں. خود وقت بہت اچھا گزرتا ہے جب دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے, تو وہ جو شیئرنگ ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے. ایک بات بتائی جا رہی ہوتی ہے, پھر اس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے. چونکہ آپ آمنے سامنے نہیں ہوتے تو تھوڑا وہ جو ایک لحاظ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, اور آپ آنکھیں بند کر کے اظہار محبت کرنے میں اور تھوڑا سا اس سے زیادہ ایگزیجریٹ کرنے میں بھی کام سے کر لیتے ہیں. اچھا, اسی طور پہ اگلے کی شخصیت پہ اور اس کے وقت پہ جو مل مارنے کا دھائیہ ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. بہت سارے گھنٹے آپ اکٹھے رات کو سوتے ہوئے گھنٹوں بات کر رہے ہوتے ہیں, بات ختم نہیں ہوتی. پھر اس میں دوسرا مرحلہ آتا ہے جب باہمی باتیں کرنے کی, اکٹھے خواب دیکھنے کی, زندگی اکٹھے بسر کرنے کی, خود اپنے جسم کے بارے میں بات کرتے کرتے یہ ایک وقت آتا ہے جب یہ تھوڑا بھر جاتا ہے, پیالہ بھر جاتا ہے. تو پھر یہاں سے بوریت ہونا شروع ہوتی ہے, اور اس بوریت میں پھر نئے موضوعات انڈکٹ ہوتے ہیں. اس موضوع میں ایک اپنے دوستوں کے بارے میں بات کرنا ہوتا ہے. اب اپنے دوستوں کے بارے میں بتاتی ہیں, لڑکا اپنے دوستوں کے بارے میں بتاتا ہے, اور سب سے پہلے اختلافات یہاں سے آغاز ہوتے ہیں. یعنی جتنے اچھے ریلیشن میں نے خراب ہوتے دیکھے ہیں وہ شیئرنگ کے نام پہ جب آپ ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ جو آپ کو پسند ہوتے ہیں, پر یہ لازم نہیں ہے کہ ان کی اچھی بری باتیں جو آپ کو پسند تھی سننے والا بھی اس کو پسند کرے. تو یہاں سے دل میں پہلی گرہ لگتی ہے, اور کسی نہ کسی دوست یا لڑکی کے بارے میں ایک سخت جملے پھر آپس میں ایکسچینج ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہاں سے دقت زیادہ بڑھتی ہے کہ لڑکا پڑھائی کے دوران مزے سے آپ کو بہت خوب ٹائم دیتا ہے, پھر اس دوران اس کی پڑھائی مکمل ہو جاتی ہے اور اپنی جاب پہ چلا جاتا ہے, چاہے وہ منگنی شدہ ہو چاہے وہ نکاح شدہ ہو. یہ لانگ ڈسٹینس کالز کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, اس وقت چونکہ آپ اتنے برسوں سے یا مہینوں سے عادی ہوتے ہو ہر لمحے اس کے وقت پہ قبضہ کرنے کے, صبح دوپہر شام, سوتے روتے جاگتے, جہاں جی چاہا آپ نے ٹھک کر کے کال میں لائی. اب جب وہ جاب میں جاتا ہے تو اسے اپنی جاب کو بالکل انیشیل ڈیز ہوتے ہیں مینیج کرنا ہوتا ہے, اپنا امیج وہاں بنانا ہوتا ہے, اپنا امپریشن وہاں قائم کرنا ہوتا ہے. جو کام اس کو نہیں آتا وہ سیکھنا ہوتا ہے. اسی طور پہ اس جگہ اس کی سپیس ہی نہیں ہوتی, اپنی سپیس بنانے کے لیے بھی اس کو زیادہ ایفرٹ پٹ کرنی ہے. ہر آفس میں جب پرسنل کالز جاتی ہیں تو باسز کو, سپروائزرز کو, مینیجر کو بہت برا لگتا ہے. اور ایون آپ بھی کبھی باس ہوں اور مینیجر ہوں تو جو لڑکا یا لڑکی اس طرح کی کالز لے گا آپ کو زہر لگے گا, اور وہ آگے پروموٹ نہیں ہو پائے گا, وہ آگے جا بھی نہیں پائے گا. ایون لوگ آپ کے واٹس ایپ پہ نظر رکھتے ہیں, آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں کہ زیادہ کسی کے ساتھ لمبی چیٹ کر رہے ہیں تو فوراً ہر دفتر میں یہ سسٹم ہوتا ہے, آپ کی شکایت ہو جاتی ہے. سو آفس آورز میں آپ یہ جو پرانی لمبی چیٹ کرتے تھے, لمبی بات کرتے تھے, نہیں ہو سکتی. تو یہاں سے پھر دوسرا گلہ اور شکوہ شروع ہوتا ہے کہ اس نے مجھے ٹائم دینا کم کر دیا ہے, اور آپ اس کو جینون سپیس دینے کی بجائے اس سے لڑنے کا آغاز کر دیتے ہیں. جب بھی لڑائی ہوگی, گلے اور شکوے ہوں گے تو کانوں میں یہ کوئی رس نہیں گھولتے, زہر گھلتا ہے, بہت برا لگتا ہے. جتنا مرضی اچھا رشتہ ہو, اب چونکہ آپ کو اپنا کریئر صرف اپنے لیے یا اس لڑکی کے لیے بھی, دونوں کے لیے بھی تو بھی حاجت ہے, آپ کو ضرورت ہے, مینیج تو آپ ہی نے کرنا ہے, محلے والے آ کے تو مینیج نہیں کریں گے. اب وہ لڑکی اس کو رکاوٹ ڈال رہی ہے, اور آپ کے وہ جو گاڑی چلتے چلتے جسے کہتے ہیں نا بار بار کچرا آ جاتا ہے, وہ والی کیفیت ہوتی ہے. اچھا, تیسرا مرحلہ اس میں وہ آتا ہے جب لڑکی ٹارچر کرنے لگتی ہے کہ پہلے تو صرف گلا ہوتا تھا, شکوہ ہوتا تھا, پھر وہ ایسے میسیج کرنے لگتی ہے
اور پھر آپ کو وہ ٹونٹ کرتی ہے, پھر وہ ٹارچر کرنے لگتی ہے. یہ جو ڈیوریشن ہے اس کی بہت لمبی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے بعد لڑکے کو اس کا جواب دینا آ جاتا ہے, وہ اس کو مینیج کرنے لگ جاتا ہے کہ کیسے اس نے مینیج کرنا ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ شکوہ کر رہے ہوتے ہو اور لڑکا فون کو ذرا دور کر کے اپنے کام کرنے لگ جاتا ہے جب تک. اچھا, یہ میں نے عملاً ہوتے دیکھا. سم ٹائم تو میرے پاس سامنے مہمان بیٹھے ہوئے یا کاؤنسلنگ کے لیے آئے ہوئے, لڑکی کا فون آ گیا اور اس نے جو شروع کی, اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بک بک شروع کی, پر جو شروع کی تو اس نے فون کو پرے کر دیا. میں نے اسے پوچھا کہ تم اس کو اٹینڈ کر لو. اس نے کہا سر وہ جب تک اس کا کوٹا پورا نہیں ہوگا اس نے بولے جانا سنے بنا کہ اگلا بندہ کیا فیل کر رہا ہے. اچھا, اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ تھوڑا اور سینسٹیو بھی ہے اور خراب بھی ہے. یعنی جب آپ کو مینیج کرنا آ جاتا ہے اور آپ اس کو فیس کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر لڑکی کو تھوڑا خوف پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہیں مجھ سے چھٹ نہ جائے. تو یہاں وہ پھر کہتی ہے, اصرار کرتی ہے کہ رشتہ بھیجو, اور اب آپ وہاں بیٹھے ہیں دور اور اب آپ رشتے بھیجنے میں یا تو ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں یا آپ کے لیے وائبل نہیں ہوتا یا فیزیبل نہیں ہوتا. تو وہ جو اتنے مہینوں کا یا بعض سالوں کا ریلیشن شپ بڑی لذت والا چل رہا ہوتا ہے, تو اب اس کے اندر باقاعدہ بدمزگی آنے لگتی ہے. تو لڑکی اس بدمزگی کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے. انہیں وہ یہ نہیں بتاتی کہ مجھے اس رشتے میں, اس تعلق میں کتنی خوشی رہی ہے, میں کتنے لمبے گھنٹے, اگر گھنٹے گننے لگیں تو بعض دفعہ دن میں 12 14 گھنٹے آپس میں باتیں کی ہوتی ہیں. دنیا کی کوئی بات نہیں چھوڑی ہوتی, اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کی باتیں. اور مان یہ ہوتا ہے کہ میں نے ماں کو بتایا تھا اس کے بارے میں, پر ماں کی ساری باتیں اس کو بتائی ہوتی ہیں. میں نے ابا کو تو ظاہر نہیں بتایا ہوتا, پر گھر میں کسی ایک آدھ کو اب ہلکا سا ذکر کیا ہوا ہوتا ہے. پر ذکر کرنے سے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ آپ کا بن گیا, پر آپ اپنے لیے اسپیس آپ نے ڈھونڈا ہوتا ہے. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ اس لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کو باقاعدہ عملاً کسی رشتے میں ڈھال لیں. اب وہ نہیں ڈھلتا, جو ہی تاخیر ہوتی ہے تو اپنی پھر دوستوں سے آپ ذکر کرتی ہیں. دوستیں ساری عقل کی اتنی کچی اور پکی ہوتی ہیں کہ وہ آپ سے کہتی ہیں اچھا تنگ کر رہا ہے, وقت نہیں دے رہا, اوائڈ کر رہا, وہاں اس نے کوئی نہ کوئی اور ڈھونڈ لی ہوگی. تو ایسا کرو, تم اللہ سے دعا کرو تمہیں اس سے بہتر مل جائے. اب آپ سوچئے کہ وہ رشتہ بھی گیا, وہ تعلق بھی گیا آپ کی اپنی بد زبانی سے, بد کلامی سے اور ایگزیجریٹ کرنے سے. اب جب آپ نے وہ توڑ دیا تو اب اپنے نئے رشتے کی تلاش شروع ہوئی, اور اس میں سب سے جو بڑی خرابی ہوتی ہے کہ وہ یا تو اپنے ضد میں کیا یا اسے بہتر کی تلاش میں کیا. لیکن ایسے لوگ چونکہ ہمارے ہاں سینکڑوں نہیں ہیں, ہزاروں میں ہیں, لڑکیاں زیادہ ہیں کہ اب نیا رشتہ مل گیا, اچھا ہے, گڈ لکنگ ہے, خوبصورت ہے, خوشنما ہے, دیدہ زیب بھی ہے اور ساتھ چلتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے, لیکن دل میں جو بت ہے وہ اسی کا ہے. چونکہ ان دا بگننگ, ان دا انیشیل اسٹیج اٹ واز ویری کیئرنگ, اس کے اندر بہت سویٹنس تھی, اس میں بہت مٹھاس تھی. سو آپ اپنے وجود کی عمارت میں اسی مٹھاس کو دوبارہ چاہتے ہو, پر نئے والے کے ساتھ تو تعلق کی نوعیت وہ نہیں ہے. جو نیا والا ہے اور تو وہ میڈیم سے آپ تک پہنچا ہے, تو اس کے تعلق کی مضبوطی اور جو تگڑا پن ہے وہ کچھ اور طرح کا ہوگا, وہ آپ کو اور اینگل سے دیکھے گا. یہ لڑکیاں اور سم ٹائم لڑکے بھی اس نئے تعلق کے بنانے کے باوجود دکھ سے بھرے رہتے ہیں اور ان کے اندر خوشی آ نہیں پاتی, چونکہ تعلق نیا بن جاتا ہے, نیا رشتہ آپ کے وجود زندگی میں آ جاتا ہے, لیکن آپ کا جو پیرامیٹر ہے ماپنے کا وہ وہی ہوتا ہے جو برسوں پہلے آپ نے لمبے ڈسٹینس کی کالیں سنی ہوتی ہیں گھنٹوں, اور اس میں اتنی شیئرنگ کی ہوتی ہے, اتنی کیئرنگ کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو لگتا تھا اس وقت کہ وہی زندگی ہے, وہی زندگی کا حاصل ہے, وہی زندگی کا سبق ہے اور وہی زندگی کی خوشی ہے. پر جب وہ نہیں رہا تو پھر آپ کی زندگی کا رخ بھی بدلتا ہے. جب نیا بندہ آتا ہے, نیا رشتہ آتا ہے, تو پرانے جتنے بھی مزاج کی خوبیاں جو خوبصورتیاں ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ملتی. اس بات کو جب تک آپ جانو گے نہیں, پہچانو گے نہیں اور مانو گے نہیں, تو نئی خوشی کے باوصف, نئے رشتے کے باوصف آپ خوش نہیں ہو پاتے, اور آپ کی زندگی دکھ سے, نہ خوشی سے, نہ شکری سے بھری رہتی ہے. آپ وہ جو کہتے ہیں نا روبے یاراں نوں نہ لے لے کے پراواں دا, عام طور پہ اٹ ہیپنس کہ آپ ان باتوں پہ دکھی ہو جاتے ہو جس پہ دکھی نہیں ہونا چاہیے.
اور آپ ان پرانے مومنٹس کو اور اس پرانے تعلق کو یاد کرتے رہے. وہ تو جب تھا تب تھا, اب ہی از نو مور ان یور لائف یا شی از نو مور ان یور لائف. جب آپ کی زندگی میں نہیں ہے اور جتنا آپ نے تھوڑا اس کو زیادہ وقت دیا تھا, زیادہ اسپیس دی تھی, زیادہ جگہ دی تھی, تو اب آپ کے لیے مسئلہ بن رہا ہے. تو اس کو کٹ لگائیے, دروازہ بند کیجئے یادوں کا, تاکہ آپ نئی زندگی, نئے رشتے اور نئے فرد کے ساتھ آغاز کر کے تو اس کو ایک بہتر زندگی میں جا سکو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.